خالد صاحب اس پہ کچھ روشنی ڈال دیں، اگر آپ کے جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو مجھے نہیں قبول کرتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے، کیا یہ درست ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ فکرہ اردو زبان میں نہیں ہے۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کی کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام، جو عربی زبان میں تحریر ہوئی، تو اس عربی زبان کے اس جملے کا مخالفین لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے جان بوجھ کر یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کے کسی زبان میں کئی تراجم ممکن ہوں تو عقل اور شرافت کس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایسا ترجمہ کیا جائے جس پہ اعتراض وارد نہ ہو، جو عقل کے مطابق ہو، شرافت کے مطابق ہو۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ اسی کتاب میں ملکہ برطانیہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے ملکہ برطانیہ، اس ہندوستان میں ہندو بھی آباد ہیں، سکھ بھی آباد ہیں، عیسائی بھی آباد ہیں، مسلمان بھی آباد ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ خصوصی شفقت کا سلوک کر، ایک طرف یہ کہیں کہ اس کے ساتھ خصوصی شفقت کا سلوک کر اور ساتھ ہی کہیں کہ یہ نعوذ باللہ کنجریوں کی اولاد ہیں، دونوں باتوں کا آپس میں جوڑ نہیں ہے۔ پھر اسی کتاب کے بعد اسی کتاب میں ایک صفحے کا اشتہار ہے، وہ اردو زبان میں ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ بڑے نیک لوگ ہیں، یہ مسلمانوں کی آثار باقیہ ہیں، ان کو اپنے بھائی قرار دیتے ہیں۔ تو جو شخص یہ کہے کہ اے لوگوں مجھے قبول کرو، وہ ان لوگوں کو کنجری کی اولاد نہیں کہہ سکتا، عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ پھر مطلب کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ عربی زبان کی ایک ڈکشنری ہے تاج العروس، کئی جلدوں میں ہے، اس میں لکھا ہے کہ بغایا کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بغایا کا مطلب ہے مقدمۃ الجیش۔ جو لشکر ہوتا ہے، لشکر کے کئی حصے ہوتے ہیں، جو لشکر کی فرنٹ لائن ہے اس کو عربی زبان میں بغایا کہا جاتا ہے۔ ایک اور ڈکشنری ہے جو عموماً عربی دان گھرانوں میں متداول ہے، وہ مختصر ایک جلد میں ہے، اس کا نام ہے المنجد۔ اس میں لکھا ہے کہ بغایا کا کیا مطلب ہے۔ کہتے ہیں بغایا کا ایک مطلب یہ ہے الطلائع التی ترد قبل ورود الجیش، ایسے فوجی دستے جو کسی لشکر کے وہاں جانے سے پہلے پہنچتے ہیں۔ تو گویا ان دو ڈکشنریوں کے مطابق بغایا کا ایک ترجمہ کیا ہے؟ کسی فوج کا لیڈنگ پارٹ۔ تو ذریت عربی زبان میں اس کا ایک معنی تو اولاد ہے، دوسرے معنی ہے اس کے تابعین، اس کے ہم خیال۔ مثلا قرآن پاک فرماتا ہے ہم نے فرعون کی اولاد کو سمندر میں غرق کر دیا، حالانکہ غرق تو اس کے فوجی بھی اس کے تابع تھے، اس کی اولاد تو گھر میں بیٹھی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، وہاں مضمون یہ بیان ہو رہا ہے آئینہ کمالات اسلام میں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اور جوانی کی حدود میں داخل ہوا تو میں نے اپنا مشغلہ یہ اختیار کیا کہ میں دن رات اسلام کے منکرین کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور میں نے برہموں کو، ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، آریوں کو دعوت اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اور میں نے یہ کتابیں لکھی۔ فرماتے ہیں میری ان کتابوں کو جو میں نے لکھی ہیں اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے، فرمایا کل مسلم یقبلونی، ہر مسلمان میری اس دعوت اسلام کو قبول کرتا ہے، وہاں اپنے دعوی مسیح موعود کا تذکرہ ہی نہیں ہو رہا۔ فرمایا وَيُصَدِّقُ دعوتی، اور میں نے جو منکرین اسلام کو قبول اسلام کی دعوت دی اپنی کتابوں میں، وہ میری اس دعوت کی تصدیق کرتا ہے۔ چنانچہ اس کا عملی حصہ یہ ہے کہ جب حضور نے براہین احمدیہ لکھی تو اس زمانے کے علماء نے اس پہ تبصرے کیے کہ جناب 1400 سال میں اس قسم کی خدمت اسلام کے لیے کتاب لکھی نہیں گئی۔ یہ تھا، آپ نے کتاب لکھی ہندوؤں کے اعتراضات کے جواب میں، سرما چشمے آریہ، مسلم بک ڈیپو لاہور نے اپنے خرچ پر اس کا ایڈیشن شائع کیا۔ فرماتے ہیں اللہ ذریت البغایا، سوائے ایسے افراد کے جو لیڈروں کے زیر اثر تابع ہیں، وہ خاص سیاسی لیڈروں کے تابع ہوں، خاص مذہبی لیڈروں کے تابع ہوں، وہ میری خدمت اسلام کی قدر نہیں کرتے۔ تو وہاں پہ یہ مضمون بیان ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ خانم صاحب، جزاک اللہ۔ ہمیں امید ہے کہ جنہوں نے سوال پوچھا، ہمارے تنویر احمد صاحب، آپ کے جو دوست یہ اعتراض کرتے ہیں ان کا بھی، اور بہت سارے لوگ اور جو دیکھ رہے ہیں ان کی بھی یہ غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی۔